إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے اور بعض دیگر انبیاء کے حوالے سے بار بار قرآن میں لفظ بنی اسرائیل آیا ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں کی، ان کے بڑے ناز بڑے نخرے دیکھے، یہاں تک کہ اگر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا، بھاگے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنے رب سے کہو ہم سے یہ عذاب اٹھا لے، ہم سدھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، عذاب اٹھا لیا گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں پلٹ گئے۔ اور اس طرح کے واقعات بنی اسرائیل کے ساتھ بہت آئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ انہی بنی اسرائیل کے ذکر میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ من العذاب المہین، بنی اسرائیل بڑے ذلتناک عذاب میں مبتلا تھے، ہم نے انہیں نجات عطا کی۔ اور وہ کون سا ایسا عذاب تھا جسے اللہ رب العزت نے بڑا ذلتناک رسوا کن عذاب قرار دیا؟ آگے ساتھ ہی فرمایا من فرعون، ہم نے انہیں نجات دی فرعون سے۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ ذلتناک عذاب فرعون کی طرف سے ان پر مسلط تھا، اور یہ بات آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہوگی کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعون کو اللہ رب العزت نے ایک عذاب کی شکل میں ہی بنایا ہوا تھا، اور اس کے عذاب کی حد یہ ہو گئی کہ اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو بچہ پیدا ہوتا تو زندہ چھوڑ دیتا،
بچی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ عذاب اس حد تک وہ ذلت ناک تھا۔ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی خوشی اس کے لیے جو بھی کر سکتا ہے کرتا ہے، پھر اس سے کھیلتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے یہاں بیٹا ہوا تو اسے مار دیا جائے گا، اس کو کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ بیٹا میرا ہو اور کوئی پکڑ کے اس کو میری آنکھوں کے سامنے مار دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑا ذلت ناک عذاب ان بنی اسرائیل کو دیا جا رہا تھا، اور وہ عذاب دینے والا کوئی عام سا آدمی نہیں ہے۔ مختلف اوقات میں ظالم آئے، جابر آئے، اپنی اپنی قوموں کو ان لوگوں نے غلام بنائے رکھا، لیکن اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں خود فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کا تھا، زیادتی کرنے والا تھا، حد سے گزر جانے والا۔ لیکن زیادتی کرنے والے، حد سے گزر جانے والے اور اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والے بہت گزرے، لیکن یہ عالین، یہ ان سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا، سب سے زیادہ بڑے درجے کا مالک تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی ان الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ وہ تھا سرکش، لیکن سرکشوں میں سے ہی بڑے درجے کا سرکش تھا، بڑے درجے پر فائز تھا۔ وہ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو مروا دیتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کو اس ذلت ناک عذاب سے نجات دلائی۔ اللہ رب العزت کی نعمت ہے یا نہیں؟ بہت بڑی نعمت یہ کہ اب ان کے بچے زندہ رہیں گے۔ صرف بچے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو مکمل طور پر فرعون سے اور اس کی فوج اور اس کے جتنے بھی ظالم ساتھی تھے سب سے نجات دلائی، اور ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے نجات دی، من فرعون، نجات دی فرعون سے جو انہیں ذلت ناک عذاب دیا کرتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے گزر جانے والے سرکش لوگوں میں سے بھی بڑے درجے کا سرکش تھا۔ اور اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ خدائی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا بڑا کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے کسی آدمی سے، بلکہ دنیا کے خالق و مالک سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا اگر کوئی رب ہے بھی، وہ تو کسی کو مانتا نہیں، لیکن کہا کہ اگر کسی دوسرے کو تم رب مانتے بھی ہو تو میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ بڑا رب ہوں۔ اس سے بڑا اور کون ہوگا جو اتنی ڈھینگے مار رہا ہو اور اتنے تکبر کے ساتھ باتیں کر رہا ہو؟ اور یقیناً وہ بہت بڑا آدمی تھا، آدمی بہت بڑا تھا، بے شمار علاقوں کا، جیسے کہتے ہیں کہ لامتناہی حدود پر اس کی حکومت تھی، اور لوگوں کو جس طرح چاہتا وہ جانوروں کی طرح آگے ہانکتے چلا جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ وہ متکبر لوگوں میں سے بہت ہی بالا درجے کا آدمی تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دانستہ طور پر، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے ہیں، ان میں کیا کیا
خوبیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، یہ ساری باتیں جانتے ہوئے ہم نے انہیں کیا کیا؟ اخترناہم علی علم علی العالمین، انہیں سارے جہان پر برتری عطا کی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں، بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اس حد تک فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں خوبیاں کیا ہیں، ان میں خرابیاں کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو سارے جہان پر برتری عطا کی۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اس امت اسلامیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ امت سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر بنی اسرائیل کو سب پر کس طرح اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان پر فوقیت دی، لیکن یہ فوقیت اس زمانے میں جتنی قومیں اور جتنی آباد دنیا تھی ان پر ان کو فوقیت عطا کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ان کے زمانے پر فوقیت عطا کی، یہ نہیں کہ ان سے لے کر پیچھے آدم علیہ السلام کے زمانے تک، ان سے لے کر آگے قیامت تک تمام زمانوں پر نہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے بندو، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، تم بہترین امت ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ نے فرمایا کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت تم ہو۔ اللہ نے یہاں تمام کنتم خیر امہ، کوئی امت ایسی نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، کسی نبی کی امت اس امت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا کنتم خیر امہ، اور یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ ہمیں ہمارے بارے میں، اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ اب یہ کہیں کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تابعین کے لیے نہیں، یہ صرف ائمہ اربعہ کے لیے نہیں، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین تبع تابعین شامل ہیں، ائمہ کرام کا زمانہ شامل ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑے اعزاز سے، بہت بڑے منصب سے نواز دیا، بس چھوٹی چھوٹی دو ایک ڈیوٹیاں طلب کر لیں کہ اگر یہ کام کرو تب، اور وہ ڈیوٹیاں کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈیوٹی جس کا تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں؟ ہم سب اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، حشر و نشر، یوم آخر، ہم ایمان کے 6 ارکان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ڈیوٹی مکمل ہو گئی۔ یہ اب الگ بات ہے کہ ہمارے ایمان کی نوعیت کیا ہے، اب اس بات کو چھیڑیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کے نام کا جو ہمارے دل میں کوئی تھوڑا سا رکھنا ہے، کوئی جگہ ہے، اس میں کتنا ایمان ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ایمان نے جگہ بنائی ہوتی
آج امت مسلمہ کا جو حال ہے یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان زندہ تھا، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان میں گرمی تھی، انہوں نے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکومت کی۔ غزوہ بدر سے لے کر آپ ایک عہد تک دیکھتے آئیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، مرتدوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا سر دبا دیا۔ ایک آواز صرف اٹھی جو اسلام کے خلاف تھی، کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانے ہی نے زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اقال، یہ جو ہمارے عرب لوگ سر پر باندھتے ہیں اسے بھی اقال کہتے ہیں، اور جس رسی سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے اسے بھی اقال کہتے ہیں، تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اقال یا ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کتنی بڑی جرأت ہے مسلمانوں میں۔ کہا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ آج ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط سلط کارٹون بنائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی جاتی ہے، پورے اسلام کا انکار کر کے دنیا بھر بیٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں میں منہ کھولنے کی جرأت نہیں۔ وہاں صرف ایک بات کا انکار کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر، ابو بکر، ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں؟ کہا اگر وہ اسلام کے کسی ایک بھی رکن کا انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بالآخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کا سینہ اللہ رب العزت نے کھول دیا اور کہا کہ ابو بکر سچے، ایک حکم کا انکار کرنے پر انہوں نے جنگ کی ٹھان لی، ان کا ایمان۔ اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 10 سال کا زمانہ، مسلمانوں نے فتوحات کے ڈھیر لگا دیے، مشرق میں گئے بڑھتے گئے، مغرب میں گئے بڑھتے گئے، شمال میں گئے بڑھتے گئے، جنوب میں گئے بڑھتے گئے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور مسلمان لشکر کا جس طرف رخ ہو جاتا سامنے دشمن کانپنا شروع ہو جاتا۔ اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ دشمن ہمارے سینے پر مونگ دل رہا ہے، ہمارے ملکوں کے اندر بیٹھ کر ہمیں مار رہا ہے، اور ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں۔ آپ کے پڑوس میں دیکھیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور برائے نام مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کچھ ہو نہیں پا رہا۔ یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز الحمدللہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بے شمار، مسلمانوں کے پاس دولت بے شمار، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بے شمار، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ ہمارے دلوں میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ایمان تو ہم یقیناً رکھتے ہیں، لیکن وہ برائے نام قسم کا ایمان ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں ایماندار ہو جائیں، آج بھی اللہ رب العزت بدر والا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ فرشتے آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نازل کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے نبی کی شریعت کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ کبھی گریبان میں جھانک کے اکیلے بیٹھ کے غور سے دیکھیں، اپنے بارے میں ہی دیکھ لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں کہ میں دین کی کتنی مدد کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنے نفس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر بڑا پھیل جائیں تو اپنے قبیلے خاندان کی مدد کرتے ہیں۔ دین کی، اسلام کی، شریعت کی مدد ہم کوئی نہیں کرتے۔ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے نا، باہر کو چھوڑ دیں، آپ سعودی عرب کے اندر ہوتے ہوئے ہم آرام سے کہہ دیں نا حکومت کا پورا ادارہ کام کر رہا ہے، اور وہ ادارہ آپ کو معلوم ہوگا کون سا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا ادارہ، جو گاڑیوں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں، سلو صلاح، جہاں کہیں برائی ہوتی دیکھیں ریڈ کرتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا اس کے ساتھ ہم بری ذمہ ہو گئے؟ حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور ہم نے ایک ایماندار مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہمیں جس بات کا علم ہے کہ یہ عین شریعت ہے، یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہمارا فرض ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ جس کام کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ قرآن کریم یا سنت رسول کے خلاف ہے، اس کام سے لوگوں کو روکیں، اپنے گھر والوں کو روکیں، بیوی بچوں کو روکیں، دوست و احباب کو روکیں، اپنے دفتروں میں کام کرنے والے زیر دست لوگوں کو روکیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے مدیر کو، مینیجر کو بھی روکیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے درجے بنا دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ رب العزت بھی تو جانتا ہے نا کہ ہر آدمی ایک جیسے دل گردے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن میں جان ہے، جن میں ہمت ہے، وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اپنے پرائے کا فرق کیے بغیر وہ صحیح بات ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہے تو ان کے لیے، اور ان کے ہاتھ میں اگر تھوڑی بہت ہمت ہے، طاقت ہے، تو ان کے لیے کیا کام ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی قوت بازو، اپنے ڈنڈے کے زور سے اس برائی کو روکو۔ اور اگر قوت بازو کام نہیں کرتی، گھر کا ماحول نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، دوست و احباب کا حلقہ نہیں ہے، اپنے زیر دست کام کرنے والے لوگوں کا حلقہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ غیر ہیں، پتہ نہیں یہ بات سنیں گے نہیں سنیں گے، مانیں گے نہیں سنیں گے، میں ان پہ زبردستی نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ زبان سے کہو تو صحیح۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے قوت بازو سے یہ کام نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان تو کھولے، برائی کے خلاف زبان آواز تو اٹھائیں، اور اگر برائی ہوتے دیکھیں چپ سادھ لیں، چلے کوئی اور اس برائی کو روکے گا، گورنمنٹ روکے گی، آپ کس مرض کا علاج ہیں اگر آپ دیکھیں اور نہ روکیں، نہ ہاتھ سے روکیں، نہ اپنی زبان چلائیں؟ اور پھر یہ بھی نہیں تو کم از کم ایک آخری درجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر زبان چلانے، آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ کم از کم اسے دل سے تو برا سمجھو۔
ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، بلکہ اسے دل میں بٹھایا ہوا ہے، اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں میں تو اس وقت کمزوری آ چکی ہے کہ وہ چیزیں جو شرعاً خالصتاً حرام ہیں ان کو بھی ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ بے پردگی حرام ہے یا نہیں؟ آپ چہرے کے پردے کو چھوڑ دیں، مسلمان عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے بھائیوں، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ بازاروں میں نیم اوریاں لباس میں پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ایمان ہے کہاں ہمارے پاس؟ یہ چھوٹا سا بہانہ چھوڑ دیں کہ ایک عالم نے یہ کہہ دیا ہے کہ چہرہ ننگا، آدھا آدھا جسم ننگا ہے عورتوں کا۔ اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں، خلیج کے باقی ملکوں میں دیکھیں، ایک سعودی عرب کو یہ برکت حاصل ہے کہ الحمدللہ کم از کم یہاں تک نوبت نہیں آئی اور انشاءاللہ یہاں نہیں آ پائے گی۔ اللہ رب العزت یہاں شریعت کو قائم رکھنے والوں کو قائم دائم رکھے، یہاں ایسی نوبت آتی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت اس ملک کو چاروں طرف سے محفوظ رکھے۔ اس وقت بری نظریں اس مملکت پر بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم یہ دعا تو کیا کریں کہ یا اللہ اس ملک کو محفوظ رکھ۔ جس ملک میں شریعت نافذ ہے، جس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام نافذ کیے جا رہے ہیں، جہاں پردہ نافذ ہے، کم از کم یہ دعا تو مانگتے رہا کیجئے کہ یا اللہ اس ملک کا تحفظ فرمانا، اس ملک کو غیروں کے ہاتھوں سے پٹوانا نہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اور تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے دلوں میں برائی دیکھ کر اس کے خلاف نفرت بھی نہیں آتی، بلکہ برائی کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، پارٹیوں میں، تنہائیوں میں، جہاں بھی ہے اریانی ہے، نیو اریانی ہے، اور کسی کے دل میں گرم ایمان نہیں ہے کہ کم از کم باہر لے جاتے ہوئے تو اس کو پردہ کروا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اے لوگو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اے لوگو آواز نہیں اٹھا سکتے، کم از کم دل کے اندر اس سے نفرت کرو، یہ بھی ایمان ہے، لیکن سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے۔ ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یقین جانے ماحول کو دیکھ کر بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے اپنے ملکوں کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ ایمان رہا ہی نہیں۔ اضعف الایمان، نبی سے فرمایا کہ دل میں برائی کو برا سمجھے تو یہ ضعیف ترین، کمزور ترین ایمان ہے۔ جب برائی کو برا نہ سمجھیں تو ایمان سے پیدل ہے یا نہیں آتی؟ میں ہوں، آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو وہ ایمان سے خالی ہے، پیدل ہے۔ وہ ہے جس کو کہتے ہیں بقلم خود مسلمان۔ یہ ہے جو نام کا مسلمان ہے، یہ ہے جو نام کا ایمان والا ہے، اصل میں ایمان اس کے دل میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ان صحیح سلامت مسلمانوں کو بھی کہا تھا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے۔ سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، کہا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ابھی ایمان نے تمہارے دلوں میں اپنی جگہ نہیں پکڑی، اور ہم اتنا عرصہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہوش آئی مسلمانوں کے گھروں میں، جنم لیا مسلمان ماں باپ کے یہاں، وہ ماحول جو سارے کا سارا ہے مسلمان، نام، نبی، رسول، قرآن سب کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی ایماندار نہیں بن سکے۔ اگر ایماندار آج بھی بن جائے مسلمان، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھ کے ہمیں مارنا شروع کر دے اور کوئی یہاں سے اٹھ کے مارنا، اور وہ بھی ہمارے اندر سے۔ وہ قوتیں جو منافقوں کی قوتیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، وہی مسلمانوں کو پیٹ رہی ہیں، کافر بیٹھ کے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔
کافر مارتا تو کوئی بات بھی ہوتی، ہم کہتے بھائی کافر نے مارا، مسلمان مسلمان کو مارا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں لائے گئے، اخرجت للناس۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ بڑی تشریح طلب کرتا ہے، لیکن ہماری اصل بات رہ جائے گی۔ تو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ امر بالمعروف کا کام کرو، نہی عن المنکر کا کام کرو، اور اللہ کی ذات پر صحیح طور پر ایمان لاؤ، تو تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ اب بنی اسرائیل کہاں جائیں گے؟ دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کہاں جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ علی الاطلاق ساری امتوں سے اعلیٰ امت یہ امت اسلامیہ ہے، امت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام، بہترین امت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پر آئیں گے وہ لوگ ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں بنی اسرائیل، ان میں کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں تھیں، ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھیں، اس سارے کچھ کا علم رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، دانستہ طور پر ہم نے بنی اسرائیل کو سارے لوگوں پر علی العالمین، سارے جہانوں پر ہم نے ان کو اختیار کیا، ان کو پسند کیا۔ لیکن علی العالمین رہے گا صرف وہ زمانہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل موجود تھے، اس زمانے میں، قیامت تک کے لیے زمانے میں نہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے زمانے کی جو عظمت ہے، جو منصب اور مقام ہے، جو عزت ہے، اعزاز ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان سے لے کر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کو اپنا یہ اعزاز برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری ایسی نشانیاں دی جن میں ان کے لیے واضح آزمائش تھی، ان کے لیے واضح آزمائش تھی۔ اب وہ نشانیاں کون سی تھی جن میں واضح آزمائش تھی؟ اللہ رب العزت نے انہیں فرعون سے نجات دلائی، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ آدمی جو بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، وہ آدمی جو بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، وہ آدمی جو ڈھور ڈنگروں کی طرح ان کو اپنے آگے ہانک رہا ہے، ان کو جو آزاد پیدا ہوئے تھے انہیں غلام بنائے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس سے آزادی اور نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے ان سے بالکل آزاد کروا دیا، اور یہ نہیں کہ وہ دنیا میں موجود ہے، کہیں دل میں ذرہ برابر بھی کھٹکا رہے کہ کل کو نہ آ جائے، اللہ نے صفائے ہستی سے اسے مٹا دیا، اسے پورے لشکر سمیت نیل میں غرق کر دیا۔ اس کی نسل میں سے بھی کوئی آدمی دنیا میں اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی، فرعون سے نجات، دریا کے اندر راستہ، پانی پچھلے درس میں ذکر کیا، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، درمیان میں سے بہت بڑی جرنیلی سڑک، جی ٹی روڈ کہتے ہیں نا، جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک، شاہراہ اعظم، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شاہراہ اعظم بھی ایک نہیں تھی، 12 سڑکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنائے، کوئی قبیلہ جھگڑا نہ کرے کہ میں آگے اور تو پیچھے۔ پہلے قوموں میں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کم از کم اتنا مسئلہ تھا کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، اس نے کہا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، جنگ شروع ہو گئی، اور پشت در پشت وہ جنگ جاری رہی۔ بات کیا ہے؟ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا موقع نہیں آنے دیا، اور صرف یہی ایک نہیں،
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر کیا کیا آیات، کیا کیا نعمتیں، انعامات کیے۔ پانی کی کمی محسوس ہوئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارو، وہی ڈنڈا جس میں بڑی باتیں ہیں، وہی ڈنڈا جس میں بہت ساری کرامات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس پتھر پہ ڈنڈا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، اس پتھر سے اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ وہاں بھی 12 کا ذکر موجود ہے۔ ایک قبیلے کا ایک اپنا چشمہ، کوئی جھگڑا نہ ہو کہ میرا اونٹ پہلے آئے گا یا تمہارا۔ اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 چشمے دے دیے، اور اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 راستے دے دیے۔ کتنی بڑی نعمت، اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اتنی آیات دی کہ جن میں کھلی ہوئی آزمائش اور ان کا امتحان تھا۔ گرمی محسوس کی، میدان میں ہیں، کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، گرمی زور آ گئی۔ اللہ رب العزت نے بادلوں کے ذریعے سایہ عطا کر دیا، ریڈی میڈ چھتریاں، آپ کو چھتری کھولنے کی ضرورت نہیں، درخت نہیں ہے نہ صحیح، قریب میں کوئی ایسا ذریعہ، کوئی پہاڑ، کوئی دیوار نہیں نہ صحیح۔ اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا، بادلوں نے آ کے سورج کے سامنے سایہ کر دیا، اور وہ سائے میں رہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا، ظللناہم، ہم نے انہیں سایہ عطا کیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی آیت۔ آزمائش ہے یہ بھی نہیں، آزمائش اس اعتبار سے کہ میں اپنی یہ نعمتیں کروں، یہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نعمت دیتا ہوں، اگر نعمت کا شکر ادا کرو تو اس نعمت میں اضافہ کر دو، اور اگر نعمت کا کفر کرو، انکار کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، اگر تم شکر کرو تو فرمایا نعمتوں میں اضافہ، کفر کرو تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت بھی عطا کی کہ کھلے میدان میں کوئی سایہ نہیں، ہم نے بادلوں کے ذریعے تمہیں سایہ عطا فرمایا، اور کھلے میدان میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ رب العزت نے ریڈی میڈ کھانا بھیج دیا۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر نعمتیں اور کیا ہوں گی۔ قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے بٹھائے کھانا چاہتی ہے، اللہ نے بیٹھے بٹھائے کھانا مہیا کر دیا کہ جاؤ میرے موسیٰ، میرے نبی، میرے پیارے پیغمبر کی امت ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ اور یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ سڑک پہ بیٹھا ہوا نہیں جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو، جو مانگو ملے گا، سڑک پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے۔ اپنی حالت نہیں دیکھتا کہ میں سارے جہان کی گرد و غبار، گھوڑوں کی لید، سڑکوں کی دھول، گاڑیوں کا دھواں، سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور بورڈ لگا رکھا ہے جو چاہو سو پوچھو، جو مانگو ملے گا۔ عجیب بات، ہمارے لوگوں کا، ماننے والوں کا دماغ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہی بات کہ ماننے پہ آئیں تو پتھر کو خدا مان لیں، اور انکار پہ آئیں تو رب کائنات کا انکار کر دیں، ہم انہی میں سے ہیں۔ اس آدمی کو یہ اپنے لیے غیب دان سمجھ لیتے ہیں جس آدمی کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی اچھی اعلیٰ دکان نصیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے کسی آدمی کے پاس اچھی دکان نہیں ہوتی، سڑک پہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، نیچے کپڑا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا ہے، اس میں طوطا رکھا ہوا ہے جس میں اس کی جان ہے۔ اصل میں جان تو طوطے میں ہے نا، وہ پتہ نکالتا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم، یا اللہ تیرے بندے،
ریڈی میڈ کھانا مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ دیں گے، دیا، من سلوہ عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے بنی اسرائیل کو اتنی نشانیاں دی کہ ان میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ ہماری ان مختلف قسم کی نعمتوں، جن میں سے یہ چند ایک کا تذکرہ میں نے کیا، ہم نے ان کو مختلف قسم کی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور امتحان لیا کہ یہ اس کا شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وہاں کیا رہا، نعمتیں کھاتے اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ پھر سے ہوا مارنا شروع کر دیتے، کہاں کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہم یہ ایک جیسا کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، بٹیرے کا، مرغے کا، بکرے کا بہترین گوشت، کہتے ہیں نہیں ہمیں لوبیا چاہیے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہے نا واقعہ، فومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں لوبیا چاہیے، ہمیں دال چاہیے، عدس وہ ماش کی ہے، مونگ کی ہے، چنے کی ہے، مسور کی ہے، دال ہی ہے نا، ہمیں دال چاہیے، ہمیں لوبیا چاہیے، ہمیں لہسن پیاز چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ناشکری قوم، تم نے اگر ایسا ہی کرنا ہے، ان بہترین چیزوں کو بدل کر یہ چیزیں لینا چاہتے ہو، جاؤ میری زمین کھلی ہے، کھیتی باڑی کرو، کھیتیوں میں اپنے یہ چیزیں اگاؤ اور کھاؤ۔ امتحان بھی پورے اترے نہیں اترے، یہ امتحان پہ پورے نہیں اترے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو اٹھا لیا، نعمت کو چھین لیا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری آیات، نشانیاں، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن میں کہ ان کے لیے واضح، مبین، روشن، واضح آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العزت نے اپنے خطاب کا رخ مکہ والوں کی طرف موڑ لیا، کیونکہ سلسلہ تو پہلے بھی انہی کا چل رہا تھا نا، انہی مکہ والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ظالم جابر آئے، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں خس و خاش کی طرح بہا دیا، خس و خاشات کی طرح انہیں پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ تم کون ہو؟ تم کس بات کی مولی، کس تھالی کا بینگن ہو تم؟ ہم نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، پوری قوم کو پانی میں بہا دیا، اگر تم نافرمانی کرو تو یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں مکہ والوں کو ہی اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں بتانے کے لیے یہ فرعون کا واقعہ ذکر کیا، اور پھر فرمایا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، ایک طرف سے ٹلتے ہیں تو یہ دوسری طرف آ جاتے ہیں، یہ لوگ کہیں گے، مکہ والے مشرکین قریش کہیں گے إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، یہی ہماری ایک موت ہے جو آئے گی اور اس کے بعد ہم فنا ہو جائیں، ایک ہی موت ہے جو آئے گی اور بس۔ اور اگر معاملہ یہیں تک رہنے دیتے کہ بس یہی ایک موت ہے جو آئے گی، تو موت تو واقعی ایک ہے، موت تو سب کی ایک ہی ہے نا، حقیقی موت ایک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر آئے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کو ایک ہی موت آنا تھی اور وہ آ گئی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ موت ایک ہی مرتبہ آتی ہے، جو ایک مرتبہ آنی تھی وہ اے اللہ کے رسول آپ پر آ گئی۔ یہ بات وہاں کی، اور وہاں سے صحابہ کرام کی طرف آ گئے، باہر سن چکے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ادھر نہیں گئے، سیدھے پہلے اندر آئے، اپنی بیٹی کا گھر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، گھر میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک چہرہ مقدس پر بوسہ دیا،
ناش مبارک کسی بھی مسلمان کی، ذہن میں رکھے صرف نبی کی نہیں، کسی بھی مسلمان کی نہ ناش ناپاک ہوتی ہے، نہ زندہ اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے کسی بھی حال میں۔ اور یہ بات باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان المومن لا ینجس، ان المسلم لا ینجس، مسلمان کی مومن کی زندگی میں اس کا جسم اور مرنے کے بعد اس کی لاش نجس نہیں ہوتی۔ بعض فقہا نے یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ لاش میت کو غسل دیں تو خود غسل کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل دینے والا نجس ہو گیا، اب یہ غسل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، زندہ نجس نہیں ہوتا، مردہ نجس نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے احتیاطاً غسل کرنا ہے کر لے، کوئی حرج نہیں، صرف وضو کر لے کیونکہ اس نے سارے جسم کو دھویا ہے، اتنا بھی کافی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے کیونکہ مسلمان ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، باہر نکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ بڑا معروف ہے، واقعی موت صرف ایک ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد، فرعون کے تذکرے کے بعد اللہ نے مکہ والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ موت واقعی ایک ہے، موت بار بار نہیں آئے گی، لیکن مکہ والوں نے صرف اسی پر کفایت نہیں کی کہ کہیں موت ایک ہے، بلکہ یہ کہہ کر کہ موت ایک ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ کس بات کا انکار کر دیا؟ دوبارہ اٹھائے جانے کا، آخرت کا، دوسری زندگی کا، اخروی زندگی کا انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان ہؤلاء لیقولون، یہ مکہ والے یہ کہیں گے ان ہی الا موتتنا الاولی، ہمیں صرف ایک یہی پہلی موت آئے گی اور بس، یعنی ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا۔ تو معنی کیا ہوا کہ موت آئی، فنا ہو گئے، بات ختم ہو۔ دوبارہ اٹھائے جانے کا ان کے یہاں تصور نہیں ہے، اور اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور کسی کے دل میں صحیح معنوں میں جگہ بنا لے، یہ جو ہم ہر وقت گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، یہ گناہ نہ ہو پائے۔ انسان ہے، غلطی تو ہوتی رہے گی، انسان کی سرشت میں یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا نا، نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام کی ذریت، اولاد، قیامت تک آنے والے لوگ انہی کی اولاد ہے نا، ان کی اولاد بھی بھول گئی، اور قیامت تک آنے والے انسان بھولتے رہیں گے۔ بھول تو ہوتی رہے گی، لیکن جو اتنی لاپرواہی سے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ نہ ہوا کرے۔ ہمارے دل میں اگر اس بات کا صحیح معنوں میں یقین ہو جائے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں ایمان ہے تو زندہ نہیں، ایمان ہے تو کافی نہیں، اسی طرح ہمیں یہ یقین زبانی تو ہے، زبانی کلامی ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اگلی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، کتاب پڑھتے ہیں، زبانی طور پر بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے دل میں اس بات کا 100% یقین قائم نہیں نظر آتا۔ اگر مر کر اٹھائے جانے کا یقین ہو جائے، کوئی معنی نہیں ہے کہ دھڑلے کے ساتھ ہم شب و روز گناہ کرتے پھریں، جس قسم کا گناہ ہے کر لیں، رشوت آ جائے کھا جاؤ، سود کا پیسہ آ جائے کھا جاؤ، جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، چوریاں، ڈاکے، زنا، بدماشیاں، ہر کام کرو، یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا اگر دل کے اندر صحیح معنوں میں یہ بات جگہ پکڑ لے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا،
اور ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ بات کبھی ہو جائے، ہمارے دل میں یہ یقین قائم ہو جائے، یہ گناہوں کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف انسانی فطرت کے تحت جو گناہ ہوں، کبھی غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، ورنہ جس طرح ہماری شب و روز کی زندگی گناہوں سے لت پت ہے، یہ نہ ہو۔ وہ مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہم یہی ایک موت مریں گے اور مر گئے، ہم یہی ایک موت مریں گے اور مر گئے، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے ایک ہی موت، لیکن ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ذرا اپنے دلوں میں تھوڑا ٹٹول کے رکھا کریں کہ ہمارا یہ ایمان پکا ہے یا نہیں، یقین پکا ہے یا نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اگر یقین جانے کہ کبھی کبھی ہم اس بات کو اپنے لیے اپنے دل میں تازہ کرتے رہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کہیں حساب کتاب دینا ہے، انشاءاللہ گناہوں کی لسٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ ایک ہی پہلی ہی موت ہے جو آنے والی ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اس بات کے لیے وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو، انہی کو اٹھا کے لے آؤ۔ یہ بھی ان کی کٹ حجتی ہے، بلا وجہ کی ان کی مغز کی خرابی ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں اسی زندگی میں دوبارہ ہم کھڑا کریں گے، کہیں قرآن میں ہے؟ فرمایا تمہیں مرنے کے بعد ایک دن سب کو اکٹھے اٹھایا جائے گا، وہ حشر کا دن ہوگا، جہاں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا وہ محشر کا میدان ہوگا، وہی میزان قائم ہوگا، نیکیوں بدیوں برائیوں کا حساب ہوگا، تم سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا، جواب دہی ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ادھر مارے اور ادھر تمہاری مرضی پہ ہم تمہارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لے آئیں گے، نہیں، اٹھائیں گے ایک مرتبہ، مرو گے جب اٹھائے جاؤ گے ایک ہی مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو چلے ہمارے باپ دادوں کو ہی اٹھا کے لے آؤ۔ فاتوا بآبائنا، یعنی اگلی زندگی کے انکار کے لیے یہ دلیل دے رہے ہیں جو کہ پاگلوں والی دلیل ہے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہی ہم اٹھا بھی دیں گے، اللہ قادر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اللہ کسی بھی مردے کو کبھی بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک مرتبہ ماروں گا، پھر قیامت کے دن حشر کے دن تمہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا تھا کہ وہ کہیں کہ اگر اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھایا جائے گا تو جاؤ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ فاتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایسا ان مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا بھی رد کر دیا اور کہا کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے تمہاری ساری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کی پونجی اسے ٹٹولیں، اسے تھوڑی حرکت دیں اور اس ایمان کو تازہ کریں جو قرون اولیٰ کے لوگوں کے دلوں میں تھا، ان جیسا، ان جتنا تو ممکن نہیں ہے لیکن ان جیسا بنائیں، اور دوسری زندگی کے اپنے دل میں اس کا یقین پختہ کریں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ اس طرح انشاءاللہ گناہ جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی، ہمارے دوست یہ کرسی پر جو بیٹھے ہیں، عبد المجید صاحب، پچھلے دنوں ان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ صحیح
سلفی عقیدہ کے مالک لوگ ہیں، صحیح العقیدہ لوگوں کو اللہ رب العزت انشاءاللہ، گناہ ہیں بے شمار، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ رب العزت صحیح مال دیکھ کر یقیناً گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اگر مال ہی سارا 2 نمبر ہوگا، قبروں کی پوجا بھی کر لی، پیروں سے بھی مانگ لیا، فقیروں سے بھی مانگ لیا، سرکاروں سے بھی مانگ لیا، درباروں سے بھی مانگ لیا، اللہ سے بھی مانگ لیا، تو یہ مال 2 نمبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مال 2 نمبر ہے تو عمل کی قیمت نہیں، اور اگر مال خالص ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو انشاءاللہ عمل کی بھی قیمت ہوگی۔ اور بھی جو کوئی اہل توحید مسلمان فوت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے دیگر پسماندگان جو ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صبر و ہمت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی یا لڑکا اگر کوئی ان کا وکیل موجود ہو تو کیا نکاح جائز ہے یا لڑکی کا وکیل ضروری ہے؟ لڑکی کا وکیل بھی جائز ہے اور لڑکے کا وکیل بھی جائز ہے، لیکن ضروری دونوں کا نہیں۔ یہ ضروری والی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ضروری کر دیا گیا کہ لڑکی کا وکیل مقرر کرو۔ لڑکی ڈائریکٹ اپنی زبان سے اس ایجاب و قبول میں قبول کرے، لڑکا قبول کرے، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوگا۔ لڑکی سے اس کا باپ پوچھتا ہے، لڑکی سے اس کا بھائی پوچھتا ہے، اگر باپ نہیں تو بھائی، لڑکی سے اس کا چچا پوچھتا ہے، دادا پوچھتا ہے، اور لڑکی سے یا دلہن سے اس کا بیٹا پوچھتا ہے۔ اب دلہن جو بیٹے والی ہے، بیٹا بالغ ہو چکا ہے، لڑکی تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دلہن کہنا ہی اچھا ہے کہ دلہن سے اس کے بیٹے نے پوچھا کہ اماں اس آدمی کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو، اور ایسا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بیٹوں نے اپنی ماؤں کے نکاح کروائے، اور یقین جانے کہ ایک عرصے تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بیٹا اپنی ماں کا نکاح، اور ابھی پچھلے چند سالوں میں ہم نے ایک بیٹے کے اپنی ماں کا نکاح کرواتے ہوئے اپنی مجلس میں دیکھا۔ ایسا ہے 15-16 سال کا بیٹا ہو گیا، ماں کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا ہے، باپ نہیں رہا، بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کا نکاح کروا سکتا ہے۔ تو بیٹا خود یا جو بھی اس کا ولی امر ہے، وہ اس ایجاب و قبول کے موقع پر قاضی کہتا ہے کہ دولہا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں کی بیٹی فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر پر قبول ہے، یہ ہے ایجاب۔ ایجاب کن کی طرف سے ہے؟ دلہن والوں کی یا دلہن کی طرف سے؟ دلہن کی طرف سے یا دلہن والوں کی طرف سے؟ اور قبول کن کی طرف سے ہے؟ دلہا کی طرف سے۔ وہ بڑا آسان لفظ ہے جو بڑی تیزی سے لوگ کہہ جاتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ابھی قاضی ایک مرتبہ کہتا ہے، اس کا مطلب کہ آرام سے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں، وہ 3 مرتبہ ایک ہی سانس میں نکال جاتے ہیں، تو ابھی تمہیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قبول ہے۔ یہ ایجاب و قبول ہے جو نکاح کا سب سے مرکزی رکن ہے۔ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، خطبہ پڑھیں نہ پڑھیں، حق مہر کا اس وقت ذکر کریں نہ کریں، گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں بعد کی، اصل اور بنیاد ہے ایجاب و قبول۔ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، نکاح تمہاری اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، اور وہ کہہ دے میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا، اور باقی کام سارے بعد کے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کام اصلی ہیں اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے راستے بنائے ہوئے ہیں، اور جس کا کہیں سے ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ضرور نکاح میں شامل کر دیں۔ اس موقع پہ وہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ بعض دفعہ میں نے ذکر کیا ہے یہاں کہ یا اللہ دلہا دلہن کو یوسف زلیخا والی محبت عطا فرما۔ قرآن نے زلیخا کو ایک آوارہ بدچلن عورت کی شکل میں دکھایا، اور یہ دلہن کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ سنتے ہیں یا نہیں؟ بڑے اعلیٰ انداز میں اس دعا کو مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ دلہا دلہن کو یوسف زلیخا علیہ السلام، یوسف تو نبی ہیں، اگر کہیں نبی اور عائشہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کہیں تو مان بھی لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اتنا پیار کیا ہے کہ قیامت تک کوئی اتنا پیار کبھی کر نہیں سکے گا، پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں، وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے اور اسی طرح کی کہانیاں پڑھنے کے عادی ہے۔ مولوی بیچارہ بھی وہاں یوسف زلیخا کا نام لیتا ہے تاکہ ہیرو ہیروئن سامنے آ جائے۔ عجیب سی بات ہے، وہ نکاح میں لائیں گے لیکن جو چیزیں چاہیے وہ مولوی صاحب کو بھی یاد نہیں ہوتی۔ گرم چیزوں کو پھونک کر کھانا پینا جائز ہے یا منع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گرم کھانا نہ کھاؤ۔ اب گرم کھانے پر اگر آپ پھونک مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر میڈیکل کی باری آتی ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جھوٹا پانی نہ پیو کیونکہ جراثیم ہوتے ہیں، پانی پینے کے دوران سانس لے گا، جراثیم اس میں جائیں گے، تم دوسرے کا کیوں پیتے ہو، اور یہاں پھونکے مار مار کے کھانے کو 1-2 منٹ ٹھنڈا ہو لینے دو اور آرام سے کھاؤ۔ کھاتے گرما گرم، پھر لقمہ ہاتھ میں اس کو پھونک، ہاتھ میں کپ ہے، ہر کپ ہر سپ کے ساتھ، ہر گھونٹ کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ آرام سے، اللہ کی نعمت ہے، آرام سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ اور کھانے پہ پھونکے نہ مارو۔ اس گرم کھانے کو کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ دعا جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، نفل نماز کے سجدے میں 40 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ دعا قرآن کریم کی دعا ہے، یہ دعا نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ قرآن کریم کی قرآنی دعا، نبی کی مانگی ہوئی نبوی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سکھلائیں مسنون دعا، اس دعا میں بڑی برکت ہے۔ اس کو سجدے میں مانگیں، لیکن یہ 40 کا لفظ چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ کیوں آپ چلہ ہی ہر جگہ رکھتے ہیں؟ سجدے میں بھی چلہ، نام بھی لکھاؤ تو چلے کے لیے، نکلو تو چلہ، آؤ تو چلہ، یہ چلے کو آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ 40 نہیں، آپ 400 مرتبہ کہیے، یہ دعا ہے، قرآنی دعا ہے، ثواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من الصالحین، ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ پر اولاد مانگنے کی دعاؤں کے نام سے کافی ساری دعائیں اور آداب، دعا مانگنے کے اوقات اور دعا مانگنے کی شرائط اور دعا مانگنے کے مقامات، یہ ساری تفصیل 3-4 صفحوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اہل توحید کی جماعت میں شامل ہے اور شرک سے بے خوف ہے، شرک سے بے خوف ہو کے زندگی گزارنا کیسا ہے؟ کیا وہ اہل توحید کی جماعت شامل ہو تو کیا اس کی زندگی میں شرک نہیں آ سکتا؟ اہل توحید، مثال کے طور پر انہوں نے نام اہل حدیث بھی لکھا ہے، اہل توحید اہل حدیث ہے، شرک سے بے خوف کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنبنا الشیطان، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لقمان نے کہا ان نعبد الاصنام، اے اللہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اے اللہ ہمیں اس سے بچا۔ یعنی نبی ہو کر یا نیک اللہ کا بندہ ہو کر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا، تو ڈر رہے ہیں یا نہیں؟ اہل حدیث، اہل توحید، سلفی، وہابی، اہل سنت کوئی بھی ہے، اسے ہر وقت شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ شرک خفی، شرک جلی، شرک اکبر، ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھنا۔
کیونکہ شیطان کا کیا معلوم ہے کہ کس وقت داؤ چل جائے اور وہ ہمیں کسی ایسے راستے پہ چلا دے جو کہ شرک ہو. لہذا شرک سے بے خوف نہ ہو. اہل توحید ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ بے خوف بھی ہے، شرک سے بے خوف کبھی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. مشرک دو ہیں، ایک ہے مشرک کافر، مشرک بھی ہے کافر بھی ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا. ایک مسلمان ہے اور اس سے کبھی یہ شرک کا گناہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی لا علمی میں ہو گیا، کبھی کسی ناچاری مجبوری میں ہو گیا، لیکن شرک ہو گیا. شرک کرنے والے کو مشرک تو کہیں گے یا نہیں؟ چاہے مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن شرک بھی کر گیا، مشرک ہو گیا. ہمارے یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ اٹھ چکا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو چور کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ چوری کرے مومن تو کیا ہوگا؟ چور. زنا کرے مومن تو کیا ہوگا؟ زانی. ڈاکہ ڈالے مومن تو کیا ہوگا؟ ڈاکو. زنا کرے، شرک کرے مومن تو کیا ہوگا؟ موحد. وہ شرک کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. لیکن یہ مشرک وہ ہے جو کہ اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے ہے. ایک وہ مشرک ہے جو کافروں میں سے ہے، یعنی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کی ساری زندگی شرک و کفر میں گزر گئی. اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ جس سے کبھی ناچاری میں یا کبھی کسی دباؤ میں اور یا لا علمی میں شرک ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے معاف کرے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. ایک سوال اور آ گیا ہے اور اسپیکر بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. چلیں یہ تھوڑا لمبا کام ہے، یہ مجھے اگلی مرتبہ دیں. سنبھال کے رکھیں گے ایک ہفتہ، اگلی مرتبہ جواب دیں گے اس کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ.